बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी ये वीडियो बनानी पड़ी सिर्फ़ इसलिए कि फ़ेसबुक पे मैंने आज दिन को एक पोस्ट डाली जो कि बजट 2020 के हवाले से थी। जिस बजट के पेश होने के बाद स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्होंने जो है वो एहतजाज शुरू किया कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया, हमारी पेंशन्स में इजाफ़ा नहीं किया गया और ये बजट जो है वो स्पेशली तालीम दोस्त बजट नहीं है। तो इस पे जब मैंने वो पोस्ट डाली जो मेरे ख़यालात थे उस पे उसके मुताबिक, तो कुछ दोस्तों का शदीद रद्द-ए-अमल उस पे आया और मैं वेलकम करती हूँ उनके रद्द-ए-अमल का भी, उनका भी रद्द-ए-अमल आना चाहिए था और वो उनके ख़यालात के मुताबिक आया है। लेकिन अगर मैंने वो पोस्ट वहाँ पे लगाई है और मेरा रद्द-ए-अमल उस पे जो भी था वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, जैसे मैं सोचती हूँ। आप जिस तरह से सोच रहे हैं आप उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया वो ये चीज़ कि मैंने अपनी पोस्ट के अंदर ये लिखा कि सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो उनको तनख्वाहों में उनके इज़ाफ़ा नहीं किया गया, तो उनको तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। वो इसलिए कि इस वक्त सिर्फ़ हमारा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक वबा के लपेट में है और उसकी वजह से आपको पता है कि आलमी सतह पर जो है वो एक बहरान की कैफ़ियत है और आईएमएफ ने जो है वो आईएमएफ की सजेशन के मुताबिक जो है वो इस वक्त जो मौजूदा तनख्वाहें लोगों को दी जा रही हैं उन तनख्वाहों में भी कटौती की जानी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनमें कोई कटौती नहीं की। एक बात मैं इस वीडियो से पहले आगे जाने से पहले ये बात यहाँ पे वाज़ेह करती चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है। मुझे किसी गवर्नमेंट मुलाज़िम से कोई पर्सनल इख्तिलाफ़ नहीं है और मुझे किसी भी किस्म की जानबदारी मेरे अंदर इस इशू के को लेकर नहीं है। सिर्फ़ जिस चीज़ ने मुझे यहाँ पे बोलने पे आप लोगों के सामने लाने पे मजबूर किया वो यही था कि एक तो मेरी सेहत ख़राब है और मैं कमेंट इतने ज़्यादा लिख नहीं सकती थी, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने अपनी बात लेके आऊँ। तो मैं जो इशू था वो ये कि मैं बात करना चाह रही थी गवर्नमेंट मुलाज़मीन जो हैं वो एक बहुत वास्ट फ़ील्ड के अंदर लोग हैं। उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, उसमें पुलिस है, उसमें आर्मी है, उसमें आपके शाहरात के लोग हैं, उसमें जंगलात के लोग हैं, उसमें हर शोबे के लोग हैं। लेकिन जो रद्द-ए-अमल एकदम से मेरी पोस्ट के ऊपर असातिज़ा का आया, आई एम टोटली शॉक्ड कि असातिज़ा जो हैं वो एकदम से उन्होंने एक यलगार कर दी कि आपने जो है वो ये हमें कहा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ़ असातिज़ा ही अपने आप को गवर्नमेंट मुलाज़मीन समझते हैं, वो बाकी किसी को गवर्नमेंट मुलाज़िम नहीं समझते। तो बाकी लोगों को जो बाकी गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं उन्हें तो उनके लिए तो लम्हा फ़िक्रिया है, उन्हें तो एक दफ़ा सोचना पड़ेगा कि वो भी गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक़ है या नहीं है। तो असातिज़ा कराम मेरे लिए हमेशा से महज़ब थे, महज़ब हैं और काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम रहेंगे और मेरे साथ जितने भी लोग सोशल मीडिया पे ऐड हैं, वो चेक कर सकते हैं मेरे असातिज़ा से बहुत सारे असातिज़ा कराम जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे स्कूल में, कॉलेजेस में और फिर स्पेशली प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जिन्होंने डेवलप करने में मेरी मदद की, वो मेरे साथ ऐड हैं। आप उनसे मेरे बारे में ये राय तो ज़रूर ले सकते हैं कि मैं अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट जो है वो किस तरह से करती हूँ। मैं अपने असातिज़ा की बहुत दिली कदर करती हूँ। यहाँ पे असातिज़ा के रिएक्शन के बारे में जो बात मैं कहना चाहूँगी वो ये कि असातिज़ा कौम के मामार हैं। उन्हें उनके ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी आयद होती है। उन्हें जो है वो इस वक़्त ये एहतजाज ज़रूर करना चाहिए था कि ये बजट जो है वो तालीम दोस्त नहीं है। लेकिन वो इस बात पे एहतजाज करते कि हमारे स्कूल्स की कंडीशन क्या है। हमारे स्कूल्स जो हैं बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ मैं खुद फ़ील्ड के अंदर काम करने के लिए गई हूँ, वहाँ पे एक टीचर बच्चों को जो है वो खुले आसमान के नीचे सर्दी में और बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़ के ऊपर बैठ के वो बच्चों को पढ़ा रहा है खुले आसमान में, क्योंकि ज़लज़ले में जो है वो उनके स्कूल गिर गए थे और अभी तक उनकी तामीर का कोई सिलसिला नहीं है। तो असातिज़ा का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आना चाहिए था कि आपने स्कूल की बिल्डिंग्स जो इतने अरसे से आप उसको मलऊज़ ख़ातर नहीं ला रहे, उसके ऊपर तवज्जो देनी थी, आपने उसके लिए बजट देना था।
आपने اساتذہ کی کمی ہے، اسکولوں کے اندر اساتذہ کی کمی ہے تو اساتذہ نئے اساتذہ تعینات کرنے تھے، آپ نے اسکولوں کے اندر لیبارٹریز دینی تھی، آپ نے اسکولوں کے اندر سائنس لیبز دینی تھی، آپ نے اسکولوں کے اندر جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروانا تھا، آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہڑتال کی تو کس بات پہ کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پر اس سے پہلے آپ کی تنخواہوں میں 50% بھی اضافے کیے گئے، 30% بھی اضافے کیے گئے، 20% بھی اضافے کیے، 10% بھی اضافے کیے۔ تو اب ایک سال، اگر ایک سال کے بجٹ میں آپ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو آپ سے تحمل کی اور صبر کی اور ذرا دھیمے رہنے کی جو ہے وہ التماس کرنے کا حق تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اور اساتذہ کرام وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ کرنٹ سینیریو دیکھیں، آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کرنٹ سینیریو کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا کول ہو جائیں۔ میں آپ کے کومنٹس کو لے کے اس ویڈیو کے اندر انہی کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی۔ میرے ایک ساتھی نے کومنٹ کیا فیس بک پہ کہ آپ صرف اساتذہ ہی کو لے کے کیوں بات کر رہی ہیں، تو بھائی آئی ایم ریئلی ویری سوری اینڈ آئی ایم ریئلی ویری اپسیٹ ٹو سی دس کہ میں نے اساتذہ کا نام تو پوسٹ کے اندر صرف اتنی سی جگہ پہ ڈالا تھا، اور وہ بھی اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ آپ ان اساتذہ کرام کے بارے میں سوچیں جن کا تعلق پرائیویٹ اسکولوں سے ہے، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں اور اتنا کام کرتے ہیں کہ جتنا ایک گورنمنٹ ٹیچر کو نہیں کرنا پڑتا۔ ریئلی ویری سوری، میں خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہوں، لیکن اتنا کام پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ کرتے ہیں جتنا گورنمنٹ کے اساتذہ نہیں کرتے۔ لیکن 3 یا 4 مہینے جتنا بھی ٹائم گزر چکا ہے، وہ جو غیر سرکاری اسکول ہیں ان کے اساتذہ کو کوئی تنخواہ نہیں دی گئی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ان سے کہیں پھر وہ بھی احتجاج کریں، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو احتجاج کرنا ہی ہے۔ بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے عزت کے ساتھ ہر مہینے اسی طرح سے پیسے مل رہے ہیں جیسے پہلے مل رہے تھے۔ اور ان لوگوں کا دیکھیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں ذرا کہ جو دہاڑی لگاتے تھے، دن کو کماتے تھے اور شام کو کھاتے تھے۔ آپ لوگوں کو تو وہ بننا چاہیے ابھی کہ آپ لوگ ان کے لیے شیلٹر بنیں، آپ لوگ اپنی سیلری میں سے ان کے لیے حصہ نکالیں، آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں نے ایک سال کے بجٹ میں اگر آپ کے لیے کوئی مراعات نہیں آتی تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس پینڈیمک کی سچویشن میں جو ہے وہ آپ احتجاج پہ نکل آئے ہیں، اور کرونا وائرس کے بڑھنے کی کیا ریشو ہے اور آپ اس میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم ایک پڑھی لکھی نیشن ہیں، پڑھی لکھی قوم ہیں، اور اساتذہ اور سرکاری ملازمین وہ ایک ظاہر ہے پڑھا لکھا اور ہمارے معاشرے کا سب سے اہم طبقہ ہے، تو ہمیں ان سے ہمیشہ سمجھداری ہی کی توقع ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ اگر پرائیویٹ سکول مالکان کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ اگر گورنمنٹ سکول کے جو اساتذہ ہیں یا جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو ضرور ان کی طرف سے یہ شکایات سننے کو ملی ہوں گی کہ بھائی آپ پڑھا نہیں رہے تو آپ تنخواہیں آپ فیس کس چیز کی مانگ رہے ہیں۔ تو اگر یہی سوال ایک گورنمنٹ سرونٹ سے پوچھ لے کہ بھئی آپ آفس نہیں آ رہے، آپ سکول نہیں پڑھا رہے، سکول بند ہیں، تو آپ کو کس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے؟ تنخواہیں مل رہی ہیں آپ کو، تنخواہیں آپ کو عزت سے مل رہی ہیں، لیکن اگر آپ اسی پہ قناعت کریں، شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ سے کہ وہ اس وبائی صورتحال سے ہم سب کو بچائے، اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے ان چیزوں میں بھی اضافہ بھی کرے گی، ہم لوگوں کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ ہمیں صرف کیا چیز ہمیں ہمیشہ تنگ کرتی ہے اور کیا چیز ہمیں پرسکون نہیں رہنے دیتی کہ جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ مجھ سے بہت آگے نکل گیا ہے، اس کے اتنے مکان ہو گئے، اس کی اتنی گاڑیاں ہو گئی، اس کی اتنی جائیداد ہو گئی، اس کی اتنی پراپرٹی ہو گئی، اینڈ آئی ایم اسٹل ہیئر۔ لیکن آپ پرسکون تب ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے سے ایک سٹیپ نیچے والے کو دیکھیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس حال میں ہوں، اور مجھ سے نیچے والے کو دیکھو کہ اسے 2 وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں مل رہی۔
اور ہاں، ایک کمنٹ اور پہ میں بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ کمنٹ کہ ایک ساتھی نے، جس کا شاید ڈائریکٹلی میری پوسٹ کے ساتھ لنک بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کمنٹ کیا کہ بھائی یہ کرونا ورونا کچھ بھی نہیں ہے، کرونا ایک ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کو جو ہے وہ وہ بنا کے جو ہے ایک بیس بنا کے تو لوگوں کو جو ہے وہ ان کے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور ایسے نہیں کیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر یہ کرونا ڈرامہ ہے تو آپ اتنے عرصے سے گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ نے ہڑتال کیوں نہیں کیا؟ آپ ہڑتال پہ اس وقت کیوں نہیں آئے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ہمیں پڑھانا ہے بچوں کو، ہمیں اسکول میں جانا ہے، ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، ہمارے بچوں کے بورڈ کے ایگزامز ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو تیاری کروانی ہے۔ اس وقت تو یہ ڈرامہ نہیں تھا، بٹ اب یہ ڈرامہ ہے۔ میں معذرت کرنا چاہوں گی ان لوگوں کے ساتھ جن کو شاید میرے الفاظ ناگہاں گزرے ہوں۔ میری صحت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں اتنے لمبے کومنٹ رسپانس نہیں کر سکتی تھی، سو میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے۔ اگر اس پہ بھی آپ لوگوں کے کوئی کومنٹس آئیں گے تو یو آر ریئلی موسٹ ویلکم۔ اور مجھے اپنے اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے پڑھنا، لکھنا، بولنا، بات کرنا سکھایا، ان سب پر فخر ہے، اور میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ اور میں نے دوبارہ آپ سب لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میرا نہ تو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہاں، میرا ان سماجی ایشوز کے ساتھ ضرور تعلق ہے جن کا کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری اس کمیونٹی کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے، جو کہ آج واقعی اس وبا کی صورت میں پس رہے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کی مدد کے منتظر ہیں۔ شکریہ۔